تعظیم نبی کا سنتے ہی جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، جنہیں سوزش سی ہو جاتی ہے، شوق توحید کے شربت سے، شوق توحید کے شربت سے ہم ان کا روگ مٹائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے، توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے۔ ہم آل نبی کے مت والے، حسنین کے مشن کے وارث، بگڑے ہوئے شیروں کی کھتی میں لگا کے راستہ اہل سنت کا صاف کر کے جنہوں نے دوبارہ اہل سنت کو چلا دیا ہے، اس کا نام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ کانفرنس کی آواز، یہ رافضیت کے ایوانوں سے لے کر تفضیلیوں کے آستانوں تک جتنے ان کے فکری اور روحانی بیٹے بنے ہوئے ہیں اور وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب کے لیے موت ثابت ہوگی۔ آج کا یہ سنی کانفرنس میں اہل سنت کا جمع غفیر دیکھ کر انتہائی قلبی فرحت میسر آئی۔ اللہ کریم ہمارے قائدین، ہمارے شیوخ اور ہمارے جملہ علماء کو سلامتی عطا فرمائے، اور بالخصوص کنز العلماء، مفکر اسلام، یاقوت العلماء، مرجان الفقہاء، استاذ العلماء، نباز قوم و ملت، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرفہ، اور آپ کی ساری ٹیم، اللہ کریم ان کو سلامتی عطا فرمائے اور جملہ علماء و مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ جتنے بھی احباب سٹیج کی زینت ہیں، یہ سب یقیناً علم و فضل میں ہر اعتبار میں یہ ثریا کی بلندیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ان کے فیضان میں مزید برکات عطا فرمائے۔ میں دو چار ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جتنے بھی آپ احباب تشریف لائے ہیں، میں آپ سب کو شاباش دیتا ہوں، اور اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے آنے پر کہ سنیوں، تم نے ریفرنڈم کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ اب اس ملک میں بد مذہبوں کی جگہ نہیں ہے، خالص سنیوں کی جگہ ہے۔ اس پر آپ سب کو مبارکباد۔ اللہ کریم اسی طرح ہم سب کو اہل سنت کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس طرح یہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، اب ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں، جس طرح مچھردانی کے ساتھ مچھر کا تعلق نہیں ہوتا اور آلو بخارے کے ساتھ آلو کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح یہ بگڑے ہوئے جو سنیوں میں داخل ہیں، ان کا تعلق بھی سنیت کے ساتھ نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور پھر یہ بات میں آپ کا یہ جمع غفیر دیکھ کر یہ بات کہنا حق بجانب ہونے کی حیثیت سے ضروری سمجھتا ہوں، جتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں، 150 پونے 200 آستانے، لیکن صدقے جاؤں داتا صاحب پر، یہ جتنے بگڑے ہوئے شاہ تھے نا، کاڑے شاہ، ان کو کاڑا شاہ کاکو کے ببا دیا تھا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، جملے کا وزن محسوس کیجئے، وہ کاڑا شاہ کاکو پہ چلے گئے۔ اور پھر مجھے بتایا گیا، حضرت مجھے کہہ رہے تھے کہ اے گل ضرور کہہ رہی ہیں کہ کھوتے گھوڑے رڑا کے بھی 70 بندے نہیں ہوئے، یہ ہے امام محمد رضا کے فکری بیٹے جو تمہارے سامنے جمع بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت جلالی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ اہل سنت کو جگاتے رہیں، اور ہم سب کو ان کے دست و بازو بن کر اللہ تعالیٰ کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اس سے اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نوادر الاصول کے اندر حکیم ترمذی نے ایک بات لکھی ہے، مجھے وہ آج کی یہ ساری کانفرنس دیکھ کر، یہ جملہ شیوخ اور جتنے بھی علماء ہیں، ان سب کو دیکھ کر، آپ کو دیکھ کر مجھے یاد آ گئی، اور یہ ہے خاص ڈاکٹر صاحب کے لیے۔ وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ ایک سفر پر جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ لوگ جمع ہیں سڑک کے دونوں طرف، وہ پیچھے بھی نظر آ رہے ہیں اور ادھر بھی، درمیان میں آگے بڑھنے کی کوئی نہیں کوشش کر رہا۔ تو آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی راستے میں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ ہٹتا نہیں ہے، تو راستہ بند ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری سے اترے، آپ نے لوگوں کو پیچھے کیا اور گئے، آپ نے چل کے نا، پنجابی دا جملہ جی محسوس کریا جی، آپ نے شیر دی کھوتی دے وچ رکھ کے چنڈ ماری، ایک شیر دی کھوتی دے وچ، نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے،
یہ میں ایک مرتبہ یہیں لاہور میں تقریر کر رہا تھا تو ایک نے نعرہ لگایا کہ یہ سمر صاحب شیر اہل سنت ہیں. او سنیوں نے شیر پالا. میں کہا چپ کر رہے آج تو بعد نعرہ نہ لامی میرے بات. وہ ڈر گیا نکی پتہ نہیں کی ہویا ہے. میں کہا پہلے بھی بڑے شیر پالے سن کہ وہ لکھی رانی والے لے گئے یہ اتنے چل کے وہ کام کرتے پے نے. سانو انج دے شیر نہیں چاہیے جہاں کھان ساڈا تے جدو وقت آوے قیام دا تے اس ویلے سجدے ڈگ جان اس ویلے شریکاں کول چلے جان. سانو وہ شیر چاہیے جہاں ہر رافضی تفضیلی خارجی نسبی یہ ٹکڑے کر کے رکھ دے امام احمد رضا دے غلاماں نوں سینے لاوے. سانو وہ شیر چاہیے. اس واسطے میں آخیا بھی یہ نعرہ نہیں لانا تو یہ شیران کی کھتی لگنے والی گل آ گئی ہے نا جی. اور یہ بات ذرا غور سے سنیے آپ. حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک چانڈ ماری نا آگے چل رہا دفاع ہو جاتا نال ہی شیر نوں پتا کی آخیا فرمایا میں تیرے کو آن دی اس واسطے جرت کی ہے تینوں کھتی وچ اس واسطے چانڈ ماری ہے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی اور شے سے نہیں ڈرتا ہے. تیرے جیسے ہم نے بڑے شیر دیکھے ہٹو راہ تو لوگوں بھی جان دے تے سانو بھی جان دے. ڈاکٹر صاحب امام احمد رضا کے وہ شیر نکلے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب اب اس وقت میں ان کو شیر آپ کہہ سکتے ہیں لیکن بگڑے ہوئے شیروں کی کھتی میں لگا کے راستہ اہل سنت کا صاف کر کے جنہوں نے دوبارہ اہل سنت کو چلا دیا ہے اس کا نام ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور یہاں پر یہ بات بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی. ڈاکٹر صاحب کی یہ کانفرنس کی آواز یہ رافضیت کے ایوانوں سے لے کر تفضیلیوں کے آستانوں تک جتنے ان کے فکری اور روحانی بیٹے بنے ہوئے ہیں اور وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب کے لیے موت ثابت ہوگی یہ یاد رکھ لیں. اور امام احمد رضا کا پرچم کل بھی بلند تھا امام احمد رضا کا پرچم آج بھی بلند ہے. اور اللہ کے فضل سے جو ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم اور سارے علماء مشائخ یہاں تشریف لائے ہیں یہ جس نہج پر کام کریں گے آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے یہ شجر اہل سنت کی وہ آبیاری ہوگی. اس کا سایہ بھی بڑھے گا اس کا پھل بھی بڑھے گا اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر پتہ چل جائے گا کہ امام احمد رضا کے جو فکری بیٹے ہوتے ہیں وہ کیسے مسلک پر پہرا دیتے ہیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرت ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے دعا بھی فرمائیں اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائے اور جمیع آپ کے معاملات میں اور امور میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. ابلاغ دین کے لیے آپ جتنا کام کر رہے ہیں اللہ کریم ان کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے.